دیکھیے اس میں یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے جو علی کے خلاف کیا جاتا رہا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ بھائی علی کے خلاف ہی کیوں پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو اب یہ تو بغض علی رکھنے والوں سے سوال کیا جانا چاہیے کہ وہ کیوں اتنا پروپیگنڈا کرتے تھے، اور تاریخ میں ظاہر ہے اس کی جا بجا مثالیں موجود ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو ہم اس سوال آگے آنے والے سوالوں میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو جو پروپیگنڈا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح یہ ظاہر کیا جائے کہ علی جو ہے ایک ناکام شخصیت تھے، علی دنیاوی طور پہ کامیاب نہیں ہوئے، یہ امپریشن دیا جائے۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بغض علی رکھنے والے ہیں یا جو مخالف کیمپ کی ہیں، جو علی کے مخالف ہیں، تو وہ یا تو یہ امپریشن دیتے ہیں، یا وہ لوگ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جو لبرلز ہوتے ہیں، جو دنیا پرست لوگ ہیں، جنہیں علی سے اس لیے مسئلہ ہے کیونکہ علی کہتے ہیں کہ دین پہ چلو، خالی دنیا کو سامنے نہیں رکھو، دین کو بھی ساتھ لے کے چلو، تو پھر وہ علی پہ کوشچن اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں جو یہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علی کو اس لیے ناکام کرنا چاہتے ہیں تاکہ خود کو کامیاب ظاہر کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں۔ تو اگر جو خلفائے جو ہیں جن کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کا جو دور خلافت تھا وہ کامیاب دور خلافت تھا، تو وہ اگر کامیاب دور خلافت اس حساب سے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہی ایک جہت ہے کہ وہ اس زمانے میں دین بہت پھیلا، اس میں بڑے بڑے جو علاقے تھے وہ اسلامی ریاست میں شامل کیے گئے، تلوار کے زور پہ دین کو پھیلایا گیا، تو یہی ایک کامیابی ہے جو ظاہری طور پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حاصل کی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی ترہ امتیاز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کبھی بھی تلوار کے زور پہ دین کو نہیں پھیلایا۔ تلوار کے زور پہ دین کو پھیلانا سیرت رسول کے خلاف ہے، اسوہ رسول کے خلاف ہے۔ رسول اللہ نے دین کو اپنے اخلاق کے زور پہ پھیلایا۔ رسول اللہ نے دین کو سبمیشن کے اصول کے تحت پھیلایا کہ اپنے دل سے آپ سبمیشن کی حالت میں اپنے دل سے آپ اسلام کو قبول کریں اور آپ دین کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، اسلام زور و زبردستی کا مذہب نہیں ہے۔ تو یہ کرائٹیریا ہی بنانا کہ کامیاب حکومت کا یہ کرائٹیریا یہی غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کامیاب حکومت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے اتنی اب صدیاں گزرنے کے بعد جو آج کا دور ہے، اس دور میں ہم اگر دیکھیں تو کامیاب حکومت کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کامیاب حکومت کا یہ کرائٹیریا ہے کہ اس نے کتنے علاقوں پہ قبضہ کیا، تو ایسے انسان کو جو ہے وہ ظالم اور جابر حکمران کہا جاتا ہے، ایسے اسلام کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ ماڈرن زمانے میں بھی جب اتنی زیادہ نالج بڑھ چکی ہے اور اتنی زیادہ سسٹمز ایوالو ہو چکے ہیں، حکومتیں ایوالو ہوئی ہیں، اور کانسیپٹس ایوالو کرنے کے بعد جب کمیونزم کو بھی دنیا نے ٹیسٹ کر لیا ہے، سیکولرزم کو بھی ٹیسٹ کر لیا ہے، اتنے سارے سسٹمز کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اب کامیاب حکومت کا ماڈل یہ نہیں ہے کہ کس نے کتنے علاقوں پہ قبضہ کیا۔ کامیاب حکومت کا ماڈل ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو، جیسے ہم یہاں آسٹریلیا میں ہیں یا جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ترقی یافتہ کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ ڈیولپ کنٹریز کیوں کہلاتی ہیں؟ کیونکہ وہ موسٹ آف دیم آر ڈیولپ کنٹریز آن دی بیسس آف بینگ ویلفیئر اسٹیٹس، کہ وہ عوام کی ویلفیئر کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، عوام کو کتنی سہولیات حاصل ہیں بیسک نیسیسٹیز کی۔ وہ بیسک نیسیسٹیز کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان اور صحت کے جو حوالے سے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو انہیں صحت کے ڈپارٹمنٹ میں جتنی سہولیات ہے، صحت کی سہولیات وہ میسر ہوں، علاج کی سہولیات میسر ہوں، یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جو اب اتنا زیادہ ایوالو ہونے کے بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ ایک کامیاب حکومت کا فارمولا ہے۔
تو 1400 برس پہلے، حالانکہ صرف 3 سال کچھ مہینے امام علی کو حکومت دی گئی، امام علی نے اس 3 سال کچھ مہینے کے دوران ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر کے دکھائی، اور جس کا تاریخ میں ایک انتہائی مستند حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، جو حوالے صرف ہماری مسالک کی کتب میں نہیں ہیں، جس کے متعلق جو غیر مسلم ہسٹورینس ہیں انہوں نے بھی اس کے متعلق لکھا کہ جب کوفے میں امام علی کے دور حکومت ہے، آخری مہینے چل رہے ہیں، اس وقت امام علی نے کوفے کے منبر پہ کہ جب ان کے مجمع میں دوست بھی بیٹھے ہیں، دشمن بھی بیٹھے ہیں، خارجی بھی بیٹھے ہیں، کافر بھی بیٹھے ہیں، یہودی بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، اور اس مجمع کے سامنے انہوں نے کہا کہ کیا تم میری اس دور حکومت میں، وہ دور حکومت کون سا دور حکومت ہے کہ جب سندھ تک امام علی کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، مصر میں امام علی کی حکومت ہے، سندھ تک امام علی کی حکومت ہے، صرف باقی صوبے شام کے علاوہ تمام جتنا مسلم علاقہ ہے اس کے خلیفہ امام علی ہیں۔ تو اس جگہ امام علی یہ کہتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں تم کوئی ایک شخص ایسا بتا سکتے ہو کہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، اور بیماری کی صورت میں اسے دوائی حاصل نہ ہو۔ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا، حالانکہ اس میں دشمن بھی موجود ہیں، اس میں علی کو کافر سمجھنے والے بھی موجود ہیں، اس میں یہودی، عیسائی، بت پرست، ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے سب نے یک زبان ہو کے یہ کہا کہ علی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ایسا اب کوئی شخص باقی نہیں رہا، آپ نے غربت کا خاتمہ کر دیا، آپ نے فقر و تنگدستی کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس وقت امام علی اپنی شخصیت کی ٹرانسپیرنسی اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تم یہ دیکھو، یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، یہ کرتا وہ ہے کہ جو میں مدینے سے پہن کر آیا تھا، اور اب اس پہ اتنے پیون لگ چکے ہیں کہ اب میں یہ رفو بر کو دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ مولا اس میں مزید پیون لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، میں پیون کیسے لگاؤں؟ تو یہ امام علی کی حکومت کی کامیابی ہے، اور یہ دراصل کامیابی ہوتی ہے تلوار کے ذریعے سے علاقوں کو فتح کرنا، لوگوں کی گردنیں کاٹنا، خون بہانا، یہ کوئی کامیاب حکومت کی روشن مثال نہیں ہوتی۔ کامیاب حکومت وہ ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ تو یہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، اور سب سے بڑی ایک جو چیز ہے کہ جب ہم بار بار میں ان الفاظ کو استعمال کر رہی ہوں کہ امام علی کی زندگی ایک ہمہ گیر شخصیت ہے، اس کی اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ آپ ایک نشست میں بیٹھ کے صرف ان کے نام نہیں گن سکتے، بات کرنا تو دور کی بات ہے، صرف انہیں گنا نہیں جا سکتا، اتنی ہمہ گیر شخصیت، اتنی ڈائمینشنز، اور ہر ڈائمینشن میں امام علی نے ایک ایسی کامیابی حاصل کی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر عالم ہیں، دانشور ہیں، تو ایسے عالم ہیں کہ ان جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ دوست کہہ رہے ہیں، آج بھی سعودی عربیہ میں جو عربی دان ہیں وہ نہج البلاغہ کو عربی سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں ویسے ہر کتاب پہ جو اہل بیت سے منسوب ہے بین ہے، ہر کتاب بین ہے، نہیں مل سکتی، کسی اور مسلک کی کتاب نہیں مل سکتی، لیکن ہر بک شاپ میں نہج البلاغہ اویلیبل ہے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی عربی سیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دور میں بھی جو دشمن ہے اس کی نگاہ میں عربی نہیں سیکھی جا سکتی جب تک کہ عربی کی فصاحت و بلاغت نہیں سیکھی جا سکتی جب تک کہ علی کے خطبات کو نہ پڑھا جائے۔ تو یہ علی کی کامیابی ہے کہ دوستوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن اسے مانتے ہیں۔ تو یہ ایک آسپیکٹ ہے۔ اور شجاعت امام علی کی ایسی ہے کہ جتنے غزوات ہیں اس میں جتنی فتوحات ہیں وہ علی کی تلوار کی مرہون منت ہیں۔ اگر علی جہاد نہ کرتے، اگر علی قربانیاں نہ دیتے، اگر علی سینہ سپر نہ ہو جاتے تو اسلام کا دامن فتوحات سے خالی رہتا۔ یہ ایک جہت ہے۔ پھر جتنی سخاوت ہے، جتنی قربانی ہے جو علی کے گھرانے نے اس خانوادے کے لیے دی ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، یہ معمولی بات ہے۔ آپ دیکھیں ایک ڈائمنشن ہوتی ہے کسی انسان کی، وہ چاہے اسکالر ہو، دانشور ہو،
انٹلیکچوئل ہو تو ساری زندگی اس کی لگ جاتی ہے. پولیٹیشین ہو، جنرل ہو، وہ ایک خاص قسم کی شخصیت کا مالک ہوتا ہے. کوئی جنرل آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اسکالر بھی ہو. کوئی اسکالر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی پرسنل لائف بھی اتنی ہی سکسیسفل ہو جتنی اس کی جو ہے پروفیشنل لائف ہے. موسٹلی پروفیشنل ایکسلنس حاصل کرنے والے لوگوں کی پرسنل لائف جو ہے وہ فیلئر کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹائم ہی نہیں دے پا رہے ہوتے، وہ بیلنس ہی نہیں مینٹین کر پا رہے ہوتے. انٹلیکچوئل بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو وہ اس طرح کے اتنے موٹے موٹے چشمے ہونے لگ جاتے ہیں، سر پہ گھونسلہ بن جاتا ہے، سگار پیتے ہوئے، اور پھر وہ فلسفہ بگاڑتے ہیں، اور پھر وہ اپنی کوئی دانش مندانہ بات کہتے ہیں پوری زندگی لگانے کے بعد. مگر علی اپنی زندگی میں عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، قربانی دینے والے بھی ہیں، سخی بھی ہیں، مدد کرنے والے بھی ہیں، دوست کی بھی دشمن کی بھی، صحابیوں کے ساتھ وقت گزارنے والے بھی ہیں، اپنی ازواج کو بھی وقت دینے والے ہیں، اپنی اولاد کی بھی بہترین تربیت کرنے والے ہیں. تو کون سی ایسی جہت ہے کہ جس میں علی نے قدم رکھا ہو اور اس میں کامیابی ایسی نہ حاصل کی ہو کہ کوئی اور ویسی کامیابی پیش کر سکے. تو پھر ایسے انسان کو اگر کوئی انسکسیسفل کہے کہ وہ ناکام ہو گئے، تو پھر اس کی عقل پہ ہی افسوس کیا جا سکتا ہے، اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کم علمی پہ ماتم کیا جا سکتا ہے کہ وہ علی کی شخصیت کو جانتا ہی نہیں، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. علی نے خود جس وقت شہادت کے لیے ضرب لگائی گئی تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا اور کہا کہ فزتو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا. تو جو علی مرتضیٰ ہیں، جو شیر خدا ہیں، جن کے ساتھ حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، تو وہ اگر کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو اب پھر کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری کہتا رہے کہ علی ناکام ہے اور فلاں شخص کامیاب ہے، تو اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں.